السلام علیکم جی، میں خالد بلوچ ایک چھوٹے سے ویڈیو کے ساتھ بڑی چھوٹی سی بات کروں گا، دل کی بات کروں گا اور بڑی مختصر سی بات کروں گا۔ پناہ گاہیں ہم جو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ لوگوں کو فری کھانا اور فری اکوموڈیشن ہم دے رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے خان صاحب سے کہ کیا جہاں جہاں پناہ گاہیں بن رہی ہیں وہاں پہ غربت ختم ہو گئی ہے یا وہاں پہ اب بھکاری نہیں رہے؟ ماشاءاللہ پاکستان سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے دنیا میں، اور آپ دیکھ لیں کہ اتنی چیریٹی کے باوجود بھی جو ہے وہ غربت ختم نہیں ہو رہی۔ کافی ریسرچ اس کے اوپر ہوئی ہیں کہ جی چیریٹی سے کبھی بھی کوئی قوم جو ہے نا وہ اوپر نہیں اٹھی۔ تو میری ایک تجویز ہے کہ جی پناہ گاہوں کی جگہ پہ آپ ووکیشنل ٹریننگ بنائیں، سینٹرز بنائیں جہاں پہ آپ ان لوگوں کو شیلٹر بھی دیں، کھانا بھی دیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ بھی کروائیں، ان کو ہنر دیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ خان صاحب ماشاءاللہ آپ بہت زبردست پرسنالٹی، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کا ایک پروفائل ہے۔ اگر آپ 7 سے 8 کنٹریز کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ اپنے لوگوں کو وہاں بھیجیں گے کام کے لیے، اوورسیز بھیجیں گے، تو نہ صرف کہ ملک میں ریونیو آئے گا بلکہ لوگ جو ہے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں گے، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے اور ملک کو بھی سپورٹ کریں گے۔ آپ جن کو یہ میں پسند سمجھتا ہوں کہ جی آپ ان کو مفت خورا بنا رہے ہیں، اور یہ ایسی قوم ہے کہ یہ تھینکلیس قوم ہے، اور یہ یہی کہے گی کہ جی الحمدللہ جی کھانا ہی مل جاتا ہے، سونے کے لیے مل جاتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ ان کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ قوم اگر ایک حکومت جو ہے اگر ان کو پناہ دے رہی ہے اور کھانا دے رہی ہے، شیلٹر دے رہی ہے، تو ان ریٹرن یہ بھی کچھ واپس ریٹرن کریں اس قوم کو اور اس حکومت کو۔ تو یہ اپروچ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جی فلپینو، انڈونیشیا جو سارے ورکرز جو ہیں وہ باہر بھجواتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو جو یا ہماری فورن پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم 50-60 ہزار بندہ ہر سال جو ہیں وہ باہر بھجوائیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب گورنمنٹ سپورٹ ہوگی، ورنہ آپ وہاں دیکھیں تو ہمارے لوگ جو ہیں سعودی عرب سے ہی واپس آ رہے ہیں، دبئی سے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو چیپ لیبر مل رہا ہے، انڈونیشین مل رہے ہیں، بنگلہ دیشیز مل رہے ہیں، فلپینوز مل رہے ہیں۔ تو خدا را مفت خورے نہ بنائیں، یہ قوم مفت خوری کی عادی ہے۔ ان کو بجائے کہ آپ فش تل کے آپ ان کی پلیٹ میں رکھیں، ان کو فشنگ کرنا سکھائیں، ان کو ہنر دیں، ان کو امپاور کریں۔ مدینہ کی ریاست تب بنے گی جب ہر بندے کے اندر یہ احساس ہوگا کہ جی میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب ان کے اندر کوئی ہنر ہوگا، اسکلز ہوں گی، کیپیبلٹیز ڈیولپ کریں گے آپ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بندہ اللہ کی ذات نے نہیں بنایا جس کے اندر ہنر نہ ہو، کیپیبلٹیز نہ ہو، صرف اس کو تھوڑا سا پالش کرنا ہے، گروم کرنا ہے۔ اور اگر گورنمنٹ کی سپورٹ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لوگ بھی، ہمارا ملک بھی ایک دن شائن کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی ہوپ کہ یہ کہتے میسج اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔